اپنے شو ایم پی جی سویٹ کے ساتھ بلال اوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیاسی دنگل کا ناک آؤٹ مرحلہ آن پہنچا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا مارچ جو کراچی سے روانہ ہوا تھا، اسلام آباد اس نے پہنچنا ہے۔ یہ مارچ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ملتان تک آ پہنچا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کو الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے کہ 5 دن میں مستعفی ہو جائیں، ورنہ پھر ہم آپ کو ہٹا دیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے اس پر مطلوبہ ارکان کے دستخط حاصل کر لیے ہیں، اور اب کسی بھی وقت یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ قومی اسمبلی میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے آج وفاقی وزیر مونس الہی سے 1 to 1 ملاقات کی، اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ عجیب و غریب اور معنی خیز قسم کی جو ہیں وہ باتیں کی ہیں۔ تو آئندہ ہفتے کیا ہونے جا رہا ہے اور سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے، آج کے شو میں ہم انہی امکانات کا جو ہے وہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے مارچ سے متعلق جو کراچی سے روانہ ہوا تھا، اور الٹیمیٹلی اس مارچ نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا جو قافلہ ہے وہ آج احمد پور شرقیہ، بہاولپور، لودھرا سے ہوتا ہوا ملتان پہنچ چکا ہے، اور اس قافلے میں شرکاء کی تعداد جو ہے وہ بتدریج اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور شرکاء کا جوش و خروش بھی جو ہے وہ دیدنی ہے۔ اور آج شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو الٹیمیٹم دیا، اور انہیں کہا کہ عوام اپنا فیصلہ کر چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو وزیر اعظم نہیں مانتے۔ اگر آپ میں غیرت ہے تو از خود استعفیٰ دے دیں، مستعفی ہو جائیں، ورنہ پھر 5 دن بعد ہم اسلام آباد آئیں گے اور عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے آپ کو ہٹا دیں گے۔ آئیے سنتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اصل میں کیا کہا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ بزدل ہو، خود نہیں کرتے ہو، تو پھر 5 دن بعد ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد انشاءاللہ تعالی اس وقت تک ہمارا نمبر پورا ہو چکے ہوں گے، ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور آپ کا بندوبست خود کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کو 5 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گویا پیر کے دن یہ جو پیپلز پارٹی کا مارچ ہے یہ اسلام آباد پہنچے گا، اور اسی روز ہی یا اس سے ایک دن پہلے، ایک دن بعد، یعنی اسی کے آس پاس ہی جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کروائی جائے گی۔ اور بتایا جا رہا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، اور اس پر 68 ارکان کے دستخط جو ہیں وہ درکار تھے، لیکن 82 ارکان نے جو ہے وہ دستخط کیے ہیں، اور جن ارکان قومی اسمبلی نے اس قرارداد پر دستخط کیے ہیں ان کا تعلق سب جماعتوں سے ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، کچھ پیپلز پارٹی سے ہیں، کچھ ANP سے ہیں، کچھ JUI سے ہیں، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، مختلف دعوے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ رہنما جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ PTI کے 16 ارکان ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 24 ہیں، اور یہ تعداد جو ہے وہ 36 تک جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو خفا ہیں اپنی جماعت سے اور نالاں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے انہیں آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے، اور ان کے ساتھ کچھ ارکان ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ عدم اعتماد کی اس تحریک میں اپوزیشن کا ساتھ دیں تو آپ کو آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک 1 to 1 ملاقات مونس الہی سے بھی ہوئی، اور ان سے جو ہے وہ وزیر اعظم نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا۔ مگر چودھری پرویز الہی جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے آج کچھ باتیں کی جو بہت معنی خیز ہیں۔ واضح رہے کہ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان جو ہے
وہ چودھری شجاعت کا حال وال پوچھنے کے لیے گجرات تشریف لے گئے تھے اور چودھری برادران سے انہوں نے ملاقات کی، ان کا حال احوال پوچھا. غالباً گجرات نہیں گئے تھے بلکہ لاہور میں ہی شاید ان کی رہائش گاہ پہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی. تو اس کے بعد یہ خبریں چلی تھیں کہ چودھری برادران نے یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. پھر طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا پہ آ کے اس بات کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اتحاد کے حوالے سے تو کسی قسم کی کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے، بلکہ صرف حال احوال چودھری شجاعت صاحب کا عمران خان صاحب نے پوچھا. 20 لوگ وہاں موجود تھے. تحریک عدم اتحاد کے حوالے سے تو کسی قسم کی کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو ایک کنفیوژن سی جو ہے وہ کریٹ ہو گئی اور آج چودھری پرویز الہی کی جو گفتگو ہے اس میں اس کنفیوژن کا بھی جواب ہے اور ایک اور بھی بہت معنی خیز اور پراسرار بات چودھری پرویز الہی صاحب نے کہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں پرویز الہی صاحب نے کیا کہا. چلا گیا ابھی اندر ہنڈیا کے اندر سامان چلا گیا ہے، لیکن جو پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا ابالا، ہاں تو جب دھواں اٹھے گا نا ایک ابالا آتا ہے، اس کے بعد جوہر صاحب کچھ نکلنا بھی ہے عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا؟ ایڈی بڑی ہانڈی چڑھی ہے، نکلے گا، یہ نکل آئے گا. اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی جب عمران خان آئے آپ کی طرف پرسوں. جوہر صاحب آپ جو مہنگائی سے متعلق اقدامات لیے ہیں عمران خان نے، جیسے پیٹرول، بڑا اچھا دیکھیں نا، بڑا اچھا سٹیپ ہوا ہے یہ مہنگائی کے حوالے سے. اور اس کا سب ایک دم پیٹرول بھی نیچے آیا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور بجلی بھی نیچے آ رہی ہے. اور جو 48 گھنٹے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے وہ تو فضل مان صاحب پتا ہے. جوہر صاحب اب آپ کا یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تھا وزیر اعظم کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے؟ وہ گھبرائے تو نہیں ہوئے، اچھا گھبرائے نہیں بالکل، بس ٹھیک ہے. تو جناب آپ نے سنا کہ تحریک انصاف کے اتحادی اور مسلم لیگ کاف کے اہم ترین رہنما اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں. تو انہوں نے مکمل طور پہ اس بات کی تردید کر دی اور انہوں نے ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان صاحب جب آئے تھے آپ کے ہاں تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی. دوسری جو اہم ترین بات جسے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت معنی خیز اور پراسرار بات جو ہے وہ انہوں نے کہی ہے، ان سے سوال یہ تھا کہ یہ جو ہانڈی ہے، ہانڈی پک رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نکلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی ہانڈی چڑھائی گئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ اس ہانڈی میں سے جو ہے وہ ضرور نکلے گا. مجھ سے بھی بیشتر جو احباب ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی، یوٹیوب پہ کمنٹ سیکشن میں بھی اور ادروائز بھی یہ سوال جو ہے وہ آج کل پوچھا جاتا ہے اور ہر محفل میں یہ سوال جو ہے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن اس دفعہ عدم اعتماد کی تحریک لا رہی ہے تو کیا یہ اس بار بھی کوئی ڈھکوسلا ہے، محض ایک لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے، یا پھر کوئی یہ سنجیدہ نوعیت کی کوشش ہے، اس بار اس میں سے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، سیاست کا یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا، اور یہ جو ہانڈی ہے یہ کیا باسی کڑھی میں کوئی ابال آیا ہے یا پھر واقعی اس بار کسی قسم کی کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بار یہ جو ہانڈی چڑھائی گئی ہے یہ میرا خیال ہے کہ بہت سنجیدہ نوعیت کی کوشش ہے، اور جس طرح پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ فرمایا ہے، بڑے کایاں اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی ہانڈی چڑھائی گئی تو اس میں سے ضرور کچھ نکلے گا. تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس بار یہ جو ہانڈی چڑھائی گئی ہے یہ بہت اہتمام کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ چڑھائی گئی ہے، اور اس میں اپوزیشن کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک اپوزیشن نے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ خفیہ رکھی ہے اور اپنے کارڈ جو ہیں وہ شو نہیں کیے کہ تحریک عدم اعتماد کب آئے گی، کیسے آئے گی. پہلے کہا گیا کہ اسپیکر کے خلاف آئے گی، پھر کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ براہ راست وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لائی جائے گی. یہ بھی سننے میں آیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ 3 محاذ بیک وقت کھولے گی، یعنی پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے خلاف، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بیک وقت عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لائی جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر
اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا اور پھر اسپیکر کی جو پوزیشن ہے وہ کلیئر ہونے کے بعد ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ جو ہے وہ ہو سکے گا۔ لہٰذا اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف ہی اب تحریک جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں وہ جس طرح سے اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کی وہ بھاگ دوڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سخت مشکل میں ہیں، بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ کبھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ جی اگر کوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی کہتا تھا کہ جی آپ تشریف لائیں پھر ہم دفنائیں گے، تو تب بھی وہ کہتے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اور اب جو بیمار لوگ ہیں ان سے بھی وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، ان کے گھر جا کے جو ہے وہ عیادت جو ہے وہ کر رہے ہیں، کبھی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر رہے ہیں، کبھی مونس الہی سے ملاقات کر رہے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پیش کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے، اور سنجیدگی سے یہ بات جو ہے وہ زیر غور ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ہٹا کے چودھری پرویز الہی کو یہ پیشکش کی جائے کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اور آپ اپوزیشن کا ساتھ جو ہے وہ نہ دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ خفیہ رکھی گئی ہے، کارڈ جو ہے وہ سینے سے لگا کے رکھے ہیں، اور کوئی چیز جو ہے وہ لیک آؤٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو اختلاف سامنے آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کیا ہو۔ پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں اور الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہوں، جبکہ مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ الیکشن فوری طور پہ ہوں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ جو تین بڑے ہیں، یعنی جناب آصف زرداری صاحب، جناب میاں نواز شریف صاحب اور جناب فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تینوں اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جو بھی نیا وزیر اعظم آئے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے اور فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن کروا دی جائیں۔ تو جناب رہا وہ سوال کہ اس ہانڈی سے کچھ نکلے گا بھی صحیح یا نہیں، کچھ اس دفعہ ہانڈی کہیں ایک بار پھر کچی تو نہیں رہ جائے گی یا پھر جل تو نہیں جائے گی، اور یہ جو اونٹ ہے سیاست کا یہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بار بہت تجربہ کار قسم کے جو باورچی ہیں وہ بروئے کار لائے گئے ہیں، اور بہت اہتمام سے یہ ہانڈی جو ہے وہ چڑھائی گئی ہے۔ اس میں سندھی بریانی بنانے والے جو باورچی ہیں وہ بھی شامل ہیں، بنو بیف پلاؤ تیار کرنے والے جو باورچی ہیں وہ بھی اس مہم کا حصہ ہیں، اور لاہوری سری پائے بنانے والے جو باورچی ہیں وہ بھی اس ہانڈی کو پکانے میں اور اس ہانڈی کو چڑھانے میں جو ہے وہ شریک کار ہیں۔ اور سب سے جو دلچسپ بات ہے کہ ایک تو یہ تینوں جو تجربہ کار باورچی ہیں وہ مل کر کوئی کھچڑی جو ہے وہ پکا رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف یہ تین جو باورچی ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ باقی جو سرپرستی فرمانے والے ہیں اور جو تعاون کرنے والے جو حلقے ہیں ان کا جو تعاون ہے وہ اور آشیرواد ہے وہ بھی ان باورچیوں کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ راول پنڈی سے اس ہانڈی کو ایندھن فراہم کیا گیا ہے، اپارا سے جو چلنے والی موافق ہوائیں ہیں وہ اس ہانڈی کو پکانے کے لیے جو آگ جل رہی ہے اس کو دہکانے کا سبب جو ہے وہ بن رہی ہیں، اور مسالہ جات کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مجھے اس بات کے حوالے سے تو کوئی ابہام نہیں ہے، اور بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہانڈی اب نہ کچی رہے گی اور نہ ہی جلے گی، بلکہ یہ ہانڈی اب تیار ہو کر ہی رہے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ ہانڈی تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال یا نشان ہے۔ کیا ایک بار پھر جوتوں میں دال بٹے گی؟ جو وعدے کیے گئے ہیں آپس میں، کیا کامیابی کے بعد بھی وہ وعدے جو ہیں برقرار رہیں گے اور اتفاق رائے جو ہے اسی طرح سے موجود رہے گا کامیابی کے بعد بھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے، اس پہ پھر کبھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔